الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين. اللهم صل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته وحمد من تم عليه نعمته وصرف عن نقمته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن صاب فقل انی بریء مما تعملون. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. عظمت اہل بیت پر اس سے بھی ایک بلند ترین صلوات عرض کرے محمد. پروردگار عالم ہمارا خالق و مالک رب ذوالجلال خالق کل کائنات مالک ہر ذی روح حیات کہ جس نے قرآن مجید کے سورۃ الشعراء کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے. چونکہ گفتگو بڑھتی چلی گئی اور مکمل آیات کے اوپر میں ٹھہر کے گفتگو نہ کر سکا، لیکن یہ آخری تقریر ہے، اس کے بعد موقع نہیں ہے کہ اس بات کو سمیٹا جائے، لہذا کم سے کم آیت کا ترجمہ اور پھر گزشتہ روز کی باتوں سے اپنے بات کو مرتبط کرتا ہوں. چونکہ آخری یہ 2 روز امام عصر علیہ السلام کے حوالے سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور کل بھی مہدویت کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور آج بھی مہدویت کے حوالے سے ہی گفتگو ہونی ہے. آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے رسول آپ اقربین کو ڈرائیں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی اتباع کرے آپ ان کے لیے اپنے شانوں کو اپنے کندھوں کو جھکا دیجئے. اللہ اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے آپ اقربین کو ڈرائیے، اور پھر اس کے بعد کہا جو آپ کی اتباع کرے آپ ان کے لیے شانوں کو جھکا دیجئے. پہلی چیز لفظ اقربین اردو میں اگر ترجمہ قرآن کا آپ دیکھیں
تو اس میں جو ترجمہ اقربین کا کیا گیا وہی ترجمہ قربا کا کیا گیا، جس کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی۔ اور وہ غلط فہمی یہ ہوئی کہ یہاں آیت کہہ رہی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اقربین کا ترجمہ کیا گیا قریبی رشتہ دار، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ ٹھیک، پہلا ہی دن ہے اسلام کا، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ کس سے ڈرانا ہے؟ جہنم سے ڈرانا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرائیے۔ تو یا ترجمہ کیا گیا اقربین کا قریبی رشتہ دار۔ اور آ جائیے آیت مودت، کیا ارشاد ہو رہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربا کا معنی بھی قریبی رشتہ دار کیا گیا۔ یہاں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ ایک طرف قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، اور پھر ایک طرف قریبی رشتہ داروں کے لیے مودت مانگی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے جن کو جہنم کی آگ سے ڈرایا جا رہا ہے وہ، اور جن کے لیے مودت مانگی جا رہی ہے وہ، کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں برابر ہیں؟ جو گمراہ ہیں جن کو ڈرایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ یہ جہنم کی طرف نہ جائیں، غلطیوں سے بچ جائے، اس لیے تاکید ہو رہی ہے۔ وہاں بھی ترجمہ کیا گیا قرابت دار، قریبی رشتہ دار۔ قربا کا معنی بھی کیا گیا قریبی رشتہ دار۔ تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک طرف قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے اور دوسری طرف قریبی رشتہ داروں کے لیے مودت مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ عربی کے دو الگ لفظ ہیں۔ اگر لفظ ایک ہو تو ہم مان لیتے ہاں اس کے معنی بھی قریبی رشتہ دار، اس کے معنی بھی قریبی رشتہ دار، اس کا بھی مطلب قرابت دار، اس کا مطلب بھی قرابت دار، لیکن دونوں لفظ الگ ہے۔ اقربین کا معنی وہ ہیں جو رشتہ دار ہیں، لیکن قربا کا مطلب وہ ہے ایک ایسی خاتون جو رسول سے نہایت قریب ہے۔ جن کو ڈرایا جا رہا ہے وہ ہے اقربین، پوری توجہ، اور جن کے لیے مودت اور محبت مانگی جا رہی ہے اور جن کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا جا رہا ہے وہ قرابت دار نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کی محبت کو مودت کو اجر رسالت بنایا گیا۔ وہ کون ہے قرابت دار؟ وہ خاتون کون ہے جو رسول سے نہایت قریب ہے؟ ارے وہ ہے جسے حدیث نے بتایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا التی بین جنبی وہی قلبی، وہ اتنا قریب ہے میرے دل سے کہ جیسے میری جان قریب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب جن کو ڈرایا جا رہا ہے وہ اور ہے، اور جن کے لیے محبت مانگی جا رہی ہے وہ اور ہے۔ ڈرایا جا رہا ہے اور لوگوں کو، اور جن کی محبت مانگی جا رہی ہے، مودت مانگی جا رہی ہے، وہ زہرا ہے اور اولاد زہرا ہیں، ان کے لیے مودت مانگی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے لفظ کیا آیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں جو آپ کی اتباع کریں آپ ان کے لیے شانوں کو جھکا دیجئے۔ تو بھیا ہم نے پیغمبر کی زندگی میں بہت ٹٹولا۔ مومنین جمع کے صیغے ہیں، کم سے کم 3 ایسے ہوں اہل ایمان کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے شانوں کو جھکایا ہو۔ یہ کام نہ کرے تو آیت کے برخلاف ہے۔
اور رسول ایسا نہیں ہے کہ آیت کے برخلاف کام کرے. اللہ یہ کہہ رہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کم سے کم 3 مومنوں کے لیے اپنے شانوں کو جھکانا ہے. تو ہم نے جب تاریخ میں دیکھا تو ایک موقع ایسا آیا کہ عید کا دن تھا. حسنین نے اصرار کیا کہ سب کے پاس سواریاں ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, آؤ تمہارا نانا ہی شبیہ ہے, تمہارا نانا بن جاتا ہے, آؤ. اور پیغمبر جھکے, دونوں نواسے کو باری باری اپنے کندھے پہ بٹھایا, یعنی دونوں نواسوں کے لیے اپنے شانوں کو جھکایا. مدینے میں یہ بڑی پریشانیاں تھیں کہ جب حسنین کو پیغمبر اکرم کے پشت پہ دیکھتے تھے, کندھوں پہ دیکھتے تھے, بڑی پریشانیاں تھیں کہ یہ حسنین زہرا کے لاڈلے پیغمبر کے پشت پہ تو چڑھتے ہیں, ہمارے بچوں کا موقع نہیں ملتا. تو بچوں کو پڑھایا, بتایا کہ دیکھو تمہیں بھی ضد کرنی ہے, کل جب پیغمبر نکلے تو تم بھی جانا. پیغمبر بڑے کریم ہے, رؤوف ہے, رحیم ہے, رحمت للعالمین ہے. جب تم جا کے ضد کرو گے یا رسول اللہ حسنین کو پیٹھ پہ بٹھاتے ہیں, ذرا ہمیں بھی بٹھایا کریں. تو رسول اسلام کسی کو منع تو کر نہیں سکتے, اور جب منع نہیں کریں گے تو جہاں فہرست میں حسنین کا نام ہوگا وہاں ہم مدینے والے بچوں کا بھی نام ہوگا. اللہ اکبر. بچے آئے, ماں باپ کے پڑھائے ہوئے تھے. جیسے ہی دوسرے دن پیغمبر باہر نکلے تو یہ بھی آئے کہ یا رسول اللہ آپ حسنین کو بٹھاتے رہتے ہیں, آج ہمیں بھی بٹھا لیجئے. اب اللہ کے رسول نے ان کے چہرے کو دیکھا, ایک مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈال کے فرمایا میرے بچوں, میرے پیارے بچوں, مدینے کے میرے صحابہ کے بچوں, یہ بتاؤ کھجورے کھاؤ گے یا پیٹھ پہ بیٹھو گے؟ ہائے 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 ہائے. کھجورے نکال کے بتایا یہ بتاؤ میرے صحابہ کے بچوں, کھجورے کھاؤ گے یا میری پیٹھ پہ بیٹھو گے؟ اب یہ زہرا کے بچے تو نہیں تھے, مدینے کے عام بچے تھے. کھجورے دیکھی کہ یا رسول اللہ کھجورے دے دیجئے. ارے جن کو کھجور اور پشت رسول کا فرق نہیں معلوم, وہ پشت رسول پہ آ کے کیا کرے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. کم سے کم 3 ہو جن کے لیے شانوں کو جھکایا ہو. سب سے پہلے شان جھکا حسنین کے لیے, اور بھی ایک چاہیے ورنہ آیت پر عمل نہیں ہوگا. اور یہ کام تب ہوا جب فتح مکے کے موقع پر ایک بڑا بت رہ گیا. اب رسول اسلام نے کہا علی آؤ ہمارے کندھے پہ سوار ہو جاؤ. اب یہ باتیں غیروں کو بڑی بری لگتی ہیں. رسول کے شانے پہ علی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتراض کے جواب تو بہت سارے, مہدویت پڑھنا ہے, تھوڑا سا اشارہ دے کے آگے بڑھ جاؤں. دیکھیں مقام عظمت میں, مخلوقات میں سر فہرست پیغمبر معظم ہے, اور اس کے بعد کائنات کا ہر بشر جو سید الانبیاء, تمام مخلوقات کے سردار. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ علی اگر سوار ہو گئے تو رسول سے افضل ہے, لیکن اگر خود رسول ہی علی کو فضیلت دے تو ہم کیا کریں؟ رسول نے علی کو اپنے پشت پہ سوار کیا, کہا ان کو توڑو. کہاں ہے علی؟ رسول کے کندھے پہ ہیں, رسول کے کندھے پہ ہیں. بلندی کا عالم یہ ہے, جب رسول نے پوچھا کیسا محسوس کر رہے ہو, اپنے بلندی کا عالم کیا ہے؟ تو علی نے کہا اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں, چاہوں تو آسمان کے تاروں کو توڑ لوں. اتنی بلندی پر ہوں. کیوں؟ یہ بلندی کہاں سے ملی؟ اس لیے کہ زمین پر سب سے بلند زمین, اس سے بلند پانی, اس سے بلند پہاڑ, اس سے بلند پہاڑ پہ لگے ہوئے درخت, اس سے بلند پہلا آسمان, اس سے بلند دوسرا آسمان, اس سے بلند تیسرا آسمان, اس سے بلند چوتھا آسمان, اس سے بلند پانچواں آسمان, اس سے بلند چھٹا آسمان, اس سے بلند ساتواں آسمان, اس کے بعد سدرۃ المنتہا,
اس سے بلند جبرائیل کا قدم، شب معراج جبرائیل کا قدم، جبرائیل کے قدم سے بلند جبرائیل کا پر، جبرائیل کے پر سے بلند، جبرائیل کے پر پہ سوار پیغمبر معظم کے قدم، پیغمبر کے پاؤں سے بلند پیغمبر کی پنڈلیاں، پیغمبر کی پنڈلیوں سے بلند پیغمبر کے ران مبارک، پیغمبر کے ران مبارک سے بلند پیغمبر اکرم کا شکم مبارک، پیغمبر کے شکم سے بلند پیغمبر کا سینہ، پیغمبر کے سینے سے بلند پیغمبر کے کندھا، پیغمبر کا کندھا، اور پیغمبر کندھا سے بلند وہ مہر نبوت جو کندھوں پہ لگایا ہوا ہے، اور آج علی اسے مہر نبوت پہ کھڑے ہیں۔ علی کی بلندی کا کیا عالم ہے؟ کعبے میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت پاتے ہیں، جو قابل عزت ہوتے ہیں ہر حال میں عزت ہوتی ہے۔ کیا کیف کا ڈوبا منظر تھا دوش نبی اور حیدر کے قدم؟ کیا کیف کا ڈوبا منظر تھا دوش نبی اور حیدر کے قدم؟ معراج رسالت سے پہلے معراج امامت ہوتی ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد۔ مل کے یا علی وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوا فقل انی بریء مما تعملون۔ اور پھر اس کے بعد بھی اگر آپ کی بات کوئی نہ مانے، ترجمہ ہے، تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے براءت اختیار کرتا ہوں۔ یہ سرسری ترجمہ بیان کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ کل جہاں تک گفتگو میں نے چھوڑی تھی، آگے سے اس کے آگے میں بات کو بڑھاتا ہوں۔ مہدویت پر یہاں تک گفتگو ہوئی تھی۔ امام جب تشریف لے آئیں گے، چونکہ بی بی زہرا سے امام زمانہ کا بڑا گہرا ربط ہے، ایک بلند ترین صلوات پڑھتے امام زمانہ کے اوپر۔ قربہ کی مودت کی بھی بات ہو رہی تھی، اور جن کے لیے مودت مانگی گئی وہ کون ہے؟ قربہ یعنی سیدہ اور اولاد سیدہ، اور اولاد سیدہ میں سب سے آخری بیٹا وہ ہمارے زمانے کا امام، جن کے لیے مودت مانگی گئی، نعمت تمام ہوئی، آخری اللہ کی نعمت، آخری حجت خدا، جن کو پردہ غیب میں پروردگار عالم نے رکھ دیا، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو بہت سارے علامات ہیں۔ اب کیا کیا بیان کرے آخری گفتگو میں، ویسے دن بھر کے تھکے ہوئے آپ، لہٰذا گفتگو کو بہت جلدی سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ 40 کے بہت ساری ذمہ داریاں اور عزاداری کر کے آپ بیٹھے ہیں۔ جب امام، میں نے بتایا کہ امام کے آنے کا آپ علامات نہ دیکھیے گا، کیا معلوم کب آ جائے، لیکن بتایا گیا جب بھی آئیں گے تو صبح آئیں گے، اور صبح آئیں گے تو فجر میں آئیں گے، یہ روایات ہے، جب بھی آئیں گے فجر میں آئیں گے۔ اور پھر دوسری روایت ہے جب امام تشریف لے آئیں گے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے صحن میں فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور جو 313، اور وہ 313 بھی کون ہے؟ یہ بھی بڑی کنفیوز کی بات ہے، اب دیکھیں کتنی باتیں نکل رہی ہیں، اب میں کیا کیا بیان کروں۔ 313 ہم سمجھتے ہیں کہ بس 313 مومن ہیں، تو بھائی 313 نجف اور قم میں موجود ہے، ہمارے ہندوستان سے کون جائے گا؟ 313 یہ جو مومن ہے، یہ 313 گورنر ہے، گورنر۔ جب امام کی حکومت ہوگی تو پوری دنیا، آج چاہے کتنے ملک ہو، پتہ چلے ایک ملک بہت بڑا ہے اور ایک ملک چھوٹا سا منا سا ہے، جیب میں آ جائے، ایسے بھی ہیں، بڑا ہمارا ہندوستان جیسا ملک بھی ہے اور سری لنکا جیسا بھی ملک ہے، تو بڑے بڑے ممالک بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے ممالک بھی ہیں۔ جب امام تشریف لے آئیں گے تو پوری دنیا کو 313 صوبوں میں بانٹ دیں گے، اور ہر صوبہ ایک جیسا رقبے کا ہوگا، نہ کوئی 1 میٹر کم نہ کوئی 1 میٹر زیادہ، اور ہر صوبے کا ایک گورنر ہوگا، ہر صوبے کا ایک گورنر۔ یہ 313 کون ہیں؟ یہ سارے ان 313 صوبوں کے گورنر ہوں گے، یعنی سب سے پہلی آواز میں جو پہنچیں گے پھر ان کو امام ان صوبوں کے گورنر بنائیں گے، اور پھر جو اس کے بعد اور مدد کے لیے پہنچیں گے، کوئی ان کا وزیر بنے گا، کوئی مددگار بنے گا، کوئی خدمت گزار بنے گا، لاکھوں کی تعداد میں امام کے اصحاب ہوں گے۔ اب 313 میں کہاں محدود،
اور گفتگو میں کہیں خواتین کے حوالے سے بھی گفتگو نہیں آئی، ذہن میں بات آئی، یہ بھی عرض کر دوں، یہ نہ سوچیے گا سارے کے سارے مرد ہوں گے، امام کے لشکر میں سارے مرد نہیں ہوں گے۔ روایت کے اندر امام صادق فرماتے ہیں کم سے کم 50 عورتیں ہوں گی، 50 عورتیں، اور 50 عورتوں میں نام آپ کہیں تو 14 نام تو ممبر سے گنوا دوں، لیکن ان کی تواریخ ہے، کم سے کم 5 کے پاس میرے پاس تاریخ ہے، ہسٹری ہے کہ وہ کیوں آئیں گے، وہ کون لوگ ہیں کہ جو امام کے اصحاب میں شامل ہوں گے، مرد بھی، اور ان میں 50 خواتین، ان خواتین کے صفات کیا ہوں گے، وہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اس میں سر فہرست عورتوں میں ان عورتوں کو بتایا گیا کہ جو امام کی صحابیہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو ہمیشہ نامحرموں سے اپنے جسم کو چھپاتی ہو، اس لیے کہ جو سفیانی کی فوج آئے گی، سفیانی امام کے مقابل پہ خروج کرنے والا سب سے خطرناک فوج سفیانی کا، جو امام سے لڑ، جیسے دجال ہے ایسے سفیانی ہے، سفیانی کی جو فوج آئے گی اس میں بتایا گیا 70,000 برہنہ عورتیں ہوں گی جو امام سے مقابلہ کے لیے آئیں گی، تاکہ مومنین کو بہکایا جا سکے اور ان کے لشکروں کو مضبوط کیا جا سکے۔ وہ ایک تفصیل ہے، میں کیا بیان کروں، امام کی حکومت کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہذا سر فہرست خواتین میں وہ خاتون ہوگی جو اپنے حجاب کے پابند ہو، ان کو سر فہرست رکھا جائے گا۔ اور امام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ فجر میں آئیں گے، دوپہر میں نہیں، رات میں نہیں، امام کب آئیں گے؟ بالکل علی صبح، فجر کے وقت آئیں گے، اور آتے ہی منادی آواز دے گا کہ جس کے انتظار میں تم تھے وہ امام آ چکے ہیں۔ اب جو فجر کے ٹائم سو رہا ہے وہ جائے گا کیسے؟ نہیں، غور ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا ہے۔ امام کے صحابی بننے کے لیے 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا چاہیے، اور خاص کر کے صبح کی نماز کا پابند ہو، خاص کر کے اس لیے کہ امام آئیں گے فجر کے ٹائم، اور جب آواز آئے گی اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنے والا دعا کرتے کرتے رات میں سو گیا، صبح وہ اٹھتا نہیں ہے، فجر نہیں پڑھتا، امام نے آواز دی، پتہ چلا یہ سو ہی رہا ہے، اور پھر اس کے بعد امام جیسی نماز پڑھائیں گے، مصلی پہ پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد امام جیسی مصلی پہ پہنچیں گے تو نیچے سے پیچھے سے صحابہ کرام کہیں گے مولا بسم اللہ، نماز کی ابتدا کیجئے۔ امام آسمان کی طرف دیکھیں گے، صحابہ کہیں گے مولا کیا ہوا، آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں 4 رومے آسمان سے کسی کا انتظار کر رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ امام حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے یا عیسیٰ امام کا انتظار کر رہے ہیں، مگر جب حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا تو وہ یہ کہتے ہیں ہزاروں سال سے تیرے ہی انتظار میں اے نرجس کا لال میں عیسیٰ بیٹھا۔ اسی لیے امام کا ایک نام منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے، امام انتظار بھی کرتے ہیں، امام کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم امام کا انتظار کرتے ہیں نا، ایسے امام بھی ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہم بیٹھے ہیں جب موقع ہوگا امام آئیں گے، یا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور ادھر سے امام انتظار کر رہے ہیں کہ میرے شیعوں ایسا ماحول تو بنا دو کہ میں آ جاؤں۔ تو ایک طرف سے ادھر سے انتظار، ایک طرف سے ادھر سے انتظار، اور اگر صرف ہم یہی انتظار کرتے رہیں، اور یہاں تک کہ 4 اماموں کی حدیثیں ہیں، 4 اماموں کی، جو بھی عمل کرتے ہو وہ عمل اللہ تک بعد میں پہنچتا ہے، پہلے امام کے پاس پہنچتا ہے، فرشتے اٹھا کے پہلے زمانے کے امام کے پاس پہنچاتا ہے، امام تائید کرتے ہیں، اس کے بعد وہ عمل وہاں پہنچتا ہے۔ اور دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر اعمال نیک ہو شیعوں کے تو امام مسکرا کے دعا دیتے ہیں کہ پروردگار میرے ان شیعوں کے مشکلات کو آسان کر دے، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں تو امام گریہ کرتے ہیں، اور روایت کہتی ہے اتنا گریہ کرتے ہیں کہ امام بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کہہ کے دعا کرنے والوں، جو دعا کرتے ہیں اے اللہ زمانے کے امام کو صحت و سلامتی عطا کر، ہر نماز کے بعد دعا کر رہے ہو لیکن اپنے برے اعمال کی وجہ سے اسی امام کو بیمار بھی کر رہے ہیں، یہ کیسی دعا ہے؟
کہ ہم جس کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں وہی ہم ایسے ماحول فراہم کر رہے ہیں کہ زمانے کا امام بیمار بھی پڑ جائے. یہ شیعوں کا عالم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اعمال سب سے پہلے ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر ہمارے اعمال پہ وہ تصدیق کرتے ہیں, اس کے بعد وہاں پہنچتا ہے. ایک مثال سے میں بات سمجھتا ہوں. ایک صاحب گیا حج کرنے کے ارادے سے, سعودی عرب کے بارڈر پہ پہنچا, اور جیسے سعودی عرب کے بارڈر پہ پہنچا قرآن گلے میں لٹکایا ہوا, قرآن گلے میں لٹکا ہوا ہے, اور جناب حج کرنے گئے. اور جیسے سعودی عرب کے بارڈر پہ پہنچا تو کسٹم آفیسر نے کہا کہ جناب لائیے ذرا اپنا پاسپورٹ دیجئے. اس نے کہا یہ پاسپورٹ, ہمیں کیا پتا پاسپورٹ کیا ہوتا ہے. بے وقوف تھا, نادان سا آدمی تھا, اور ہر علی کا دشمن نادان ہی ہوتا ہے. گلے میں قرآن لٹکایا ہوا, کہتا ہے ہمیں کیا پتا پاسپورٹ کیا ہے. ارے پاسپورٹ جواز, جواز عربی میں پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں. کہا جواز دیجئے جناب. تو کہا کہ بھائی کیسا جواز؟ کہا پاسپورٹ. کہا ہمیں تو کچھ نہیں پتا. ارے وہ اس نے سمجھا ایک کاغذ ہے, ایک بک ہے. یہ بیچارہ بے وقوف سا نادان سے سمجھ گیا کہ مانگ کیا رہا ہے. تھیلے میں ہاتھ ڈالا, پاسپورٹ نکال کے دے دیا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب سعودی عرب کے بارڈر کو تم بغیر پاسپورٹ کے, بغیر جواز کے کراس نہیں کر سکتے تو پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اس لیے کہ سوائے کے محرکہ کی حدیث خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث لا یجوز احد الصراط الا ومن كتب له علی الجواز, کوئی بھی پل صراط کو عبور نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا جواز نہ ہو. تو پل صراط سے گزرنے کے لیے جواز چاہیے, اور جواز ہے محبت علی. اب دنیا بڑی سمجھدار ہو گئی ہے, اور اتنی, اب موضوع پہ ہوں وہیں آ رہا ہوں, اب دنیا بڑی سمجھدار ہو گئی ہے کہ بھئی محبت علی کے بنا تو جنت مل نہیں سکتی. تو دنیا میں بھی کہتا ہے ہم علی والے, ہم بھی چاہتے ہیں, اور مولا 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 کے نعرے اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروپ سے, غیروں کے گروپ سے مولا کے نعرے لگ رہے ہیں, اور ہر کوئی محفلیں سجا رہا ہے, میلاد سجا رہا ہے, علی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے, تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ علی سے محبت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں تم سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں. تو پروردگار عالم نے بھی دوسرا اصول رکھا کہ ٹھیک ہے جیسے یہ جنت میں پہنچیں گے نا, اب اسی شخص کی مثال لے لیجئے. یہ جناب گیا وہی بارڈر پہ کھڑا ہوا, کسٹم آفیسر نے کہا پاسپورٹ, تو پاسپورٹ دیا. کہا اچھا ٹھیک ہے پاسپورٹ تو ہے تمہارے پاس, ویزا بھی ہے؟ اس نے کہا یہ ویزا کیا ہوتا ہے, ویزا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تم ویزا نہیں سمجھتے, ہمارے ملک کی ایک ایمبیسی ہے تمہارے ملک میں, اس میں ہمارا ایک نمائندہ رہتا ہے, وہ اگر اجازت دے تو تم ہمارے ملک میں آ سکتے ہو. جیسے مسلمان علی کی محبت لے کر جنت کے بارڈر تک, جنت کے دروازے تک پہنچنا چاہیں گے, یا پولیس صراط کے دروازے تک پہنچنا چاہیں گے, یہ سب کہیں گے ہمارے پاس صراط کے جانے کے لیے, صراط کو عبور کرنے کے لیے جواز تو ہے, اور جواز ہے محبت علی. توجہ, جواز ہے محبت علی. یہ سب کہیں گے ہم محبت علی لے کے آئے ہیں. تو فرشتے یہ کہیں گے بہت خوب, اس کا مطلب تمہارے پاس پاسپورٹ ہے, ویزا بھی ہے, پاسپورٹ ہے, ساتھ پہنچنا اور جملے کی قدر کر لینا. ٹھیک ہے تمہارے پاس جواز ہے, پاسپورٹ ہے, محبت علی ہے, لیکن کیا تمہارے پاس جواز, تمہارے پاس ویزا بھی ہے؟ کہ یہ ویزا کیا ہوتا ہے؟ کیا ویزا ہمارے جنت کا ایک نمائندہ دنیا میں رہتا تھا, ہماری جنت کا ایک نمائندہ دنیا میں رہتا تھا جس کا نام امام مہدی تھا, جس کا نام امام مہدی تھا. اگر تمہارے اعمال کے اوپر ان کی سائن ہو تو ہم تمہیں جنت میں داخل ہونے دیں گے. اس کا مطلب علی کی محبت بھی فقط کام نہیں آئے گی جب تک کہ زمان امام کی تصدیق اعمال کے اوپر نہ ہو جائے. صلوات عرض کرے محمد و آل محمد. یا علی, اور کیا کہ یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل. پیغمبر اکرم کے یہ آخری وصی, ہمارے سارے اعمال ان کے پاس پہلے پہنچتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آگے.
اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ہم کوشش تو کریں بھائی، معصوم تو نہیں بن سکتے، کوشش کر کے بھی نہیں بن سکتے، لیکن ان کی سیرت کے اوپر عمل تو کر سکتے ہیں، ان کے راستے پہ چل تو سکتے ہیں۔ جب ہم چلیں گے تو پھر ادھر سے دستگیری ہوگی، جیسے کہ بچہ ہمکتا ہے، جب ہمکتا ہے تو ہم بڑھ کے اس کو سہارا دیتے ہیں اور کھڑا کر دیتے ہیں، بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ قدم تو اٹھائیں، جب ہم قدم اٹھائیں گے تو پھر امام کی تائید ہوگی، ہمارا ہاتھ پکڑ کے اور کھڑا کر دیں گے، ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے شاباشی دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کل ایک جملہ کہا تھا، یہ ہمارے مراجع، یہ سارے نائبین امام ہیں، ان کے کندھے پہ امام کا ہاتھ ہے، ان کے پیچھے امام کی تصدیق و تائید ہے، ان کے پیچھے امام کی دعا شامل حال ہے، یہ سارے امام کے نائب ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ زمانے کے عصر کا ایک مجتہد جس کا نام شیخ مرتضیٰ انصاری، ایت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری، اب کیا بتائیں ان کے لیے، یہ نجف میں درس دے رہے ہیں، جو مجھے عرض کرنے اس کے بعد درس دے رہے ہیں، ذرا سمجھ میں آ جائے یہ کون ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نجف میں حوزہ علمیہ میں درس دے رہے ہیں، اتنے میں قم کا طالب علم آیا، قم سے، ایران سے پڑھنے کے لیے آیا، اور جیسے ہی آیا درس میں بیٹھا، اب استاد اتنا بلند و بالا اور ان کے علم و صلاحیت اور پڑھانے کا انداز اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ باتیں بہت اوپر لیول کی ہو رہی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہے۔ ایک دن بیٹھا، 2 دن، 1 ہفتہ، جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایک مرتبہ روتا ہوا او مولا نجف کے جو مولا ہیں ان کے زری پہ پہنچ گیا، اور اس طالب علم نے زری کو پکڑ کے کہا روتے ہوئے، اے میرے مولا مشکل کشا، آپ کے شہر میں علم لینے آئے ہیں اور آپ شہر علم کے دروازے ہیں، کیا میری مشکل کشائی نہیں فرمائیں گے؟ کیا خالی ہاتھ جاؤں گا؟ اور جب یہ کہا کہ میرے درس تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا میں وطن چلا جاؤں؟ اور ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ بس یہ کہتا ہوا ایک مرتبہ اس کی آنکھیں بند ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ صاحب زری باہر نمودار ہوا، صاحب زری باہر نمودار ہوا، اور آگے بڑھ کے اس کے کان میں بسم اللہ پڑھ دیا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی میرے مولا نے، اس کی آنکھ کھلی، یہاں سے ہٹا، اپنے اندر انقلاب کو دیکھا۔ آیا دوسرے دن صبح پھر سے شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں، اب شیخ مرتضیٰ انصاری پڑھانے لگے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے ہی پڑھاتے ہیں وہ ہر سوال سے 10 سوال نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ شیخ مرتضیٰ 1 دن 2 دن 4 دن، شیخ مرتضیٰ انصاری خود پریشان ہو گئے کہ یہ تو مجھے پڑھانے نہیں دیتا، اس جوان کو ہو کیا گیا کہ میں پہلا صفحہ پڑھاتا ہوں، یہ 10ویں صفحے کی بات کرتا ہے، اس کے علم کا یہ عالم ہوا کیسے؟ بس ایک مرتبہ جیسے ہی، اب سنیے شیخ مرتضیٰ انصاری کون ہے، روزانہ آتے ہیں اور درسگاہ کے پیچھے والے دروازے سے درس کے بعد آپ نکلتے تھے، لیکن آج پڑھانے والے جتنے بھی طلاب موجود تھے آج انہی کے بیچ سے گزرے، اور وہ طالب علم جہاں بیٹھا تھا، وہ جوان جہاں بیٹھا تھا جو شیخ مرتضیٰ انصاری سے گفتگو کرتا تھا اور 10ویں صفحے کی بات کرتا تھا، ایک مرتبہ شیخ مرتضیٰ انصاری گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنا منہ اس کے قریب لے جا کے ایک جملہ کہا، اے جوان مجھے پڑھانے دے، مجھے درس دینے دے، مجھے بچوں کو پڑھانے دے، بیچ میں اتنا ڈسٹرب نہ کر، اپنے علم کا اتنا غرور نہ دیکھا، اس لیے کہ جس علی نے تیرے کان میں بسم اللہ کی تلاوت کی ہے اس علی نے میرے کان میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی، یہ عالم ہے علم کا۔ اب یہی شیخ مرتضیٰ انصاری ایک دن درس کے بعد بیٹھے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمانے کے امام کی تائید ہوتی ہے، بآخری موڑ پر وہ گفتگو کے ایسے ایک شخص آ گئے، جیسے ظاہرین نجف کیا ہے، نجف کی آبادی بہت مختصر لیکن مسلسل وہاں زائرین، اب تو 40 پہ آپ دیکھیے، خدا کی قسم کیا ہجوم ہے زائرین کا، امڑتا ہوا سیلاب سمندر کا، زائرین کا، اور وہاں زائرین کی بھیڑ ہوتی ہے، درس مکمل ہوتا ہے۔ آج بھی جیسے آپ جاتے ہیں اور مراجع کرام سے ملاقات کرتے ہیں، بشیر نجفی سے ملاقات کرتے ہیں، اب جاتے ہیں جن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، آپ کے دل میں بھی ہوتا ہے کوئی سوال کروں تو سوالوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ درس کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا لیکن چہرے سے لگ رہا ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ وجیح چہرہ ہے،
آپ پڑھتے ہیں نا دعائے توسل میں یا وجیہن عند اللہ، ایک وجی چہرہ رکھنے والا ایک شخص، نورانی شخص سامنے آتا ہے، اور آنے کے بعد دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ کوئی یہاں کا تو نہیں ہے۔ اب آنے والے نے آ کے کہا اے شیخ آپ سے میرا ایک سوال ہے، جلدی سے جواب دے دیجیے۔ کیا ٹھیک ہے بھائی، آپ کا کیا سوال ہے بتائیے۔ کا سوال یہ ہے کہ ایک عورت ایسی ہے جس کا شوہر مسخ ہو گیا۔ مسخ تو جانتے ہیں نا، یعنی بدل جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے کونوا قردۃ خاسئین، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ چل بندر بن جا، کونو بن جا، کن فیکون ہے کہ بن جا، تو وہ سارے بندر بن گئے۔ یہ جو آج بندر ہے یہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو بنے تھے اس کے بعد وہ نسل تو ختم ہو گئی، اللہ نے پھر اسی شکل میں ایک جانور کو بنا دیا۔ یہ جتنے بھی حرام مچھلیاں ہمارے یہاں ہے یہ کیا ہے؟ یہ سب مسخ شدہ ہے۔ یعنی ایک زمانے میں یہ قوم تھی، گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، یہ مسخ ہو گئی یہ قوم، اور مسخ بننے کی وجہ سے مچھلی بن گئی، لہٰذا ان کا کھانا حرام ہے۔ ہاتھی ایک قوم، بندر ایک قوم، خرگوش ایک قوم، یہ سارے ایک ایک قوم تھی، لہٰذا اس کا کھانا حرام ہے۔ لیکن یہ قوم نہیں ہے، اس کی شکل پہ اللہ نے پھر جانوروں کی نسلیں چلائی، اس لیے کہ وہ جب تک ان کی حیات تھی جو بنے ہوئے تھے مر گئے، پھر اللہ نے اسی کی شکل میں ایک نسل چلائی جانوروں کی۔ یہ جو ہماری حقیقت ہے نا، بڑے غور سے سن لیجئے گا، آپ کی تھکان کا مجھے احساس ہے، لیکن ان جملوں کو ضائع نہ کرنا۔ ہماری حقیقت جو ہے نا، ہماری یہ حقیقت نہیں ہے جو اس وقت ہے۔ ہم بڑے بنٹھن کے بیٹھے ہیں، ہمارے چہرے سے لگتا نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا گناہ ہے، کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا خباثتیں ہیں، اور کیا کیا ہم نے گل کھلائے ہیں دنیا میں۔ چہرے سے پتہ نہیں چلتا، ہر شخص شریف نظر آتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کے چہرے سے نقاب ہٹ جائیں گے اور اصلی صورت میں آ جائیں گے۔ اور روایات ہے، میں کیا پڑھوں، میں تو موت کی مجالس میں ان روایات کو پڑھتا ہوں، یا موقع نہیں ہے لیکن پھر بھی اشارہ دوں۔ امام نے فرمایا کہ جو فتاتون افواجا کی تفسیر میں یہ جو آیا کہ قبروں سے اللہ فوج در فوج قیامت کے دن اٹھائے گا، تو کیسے اٹھے گا؟ کوئی بندر کی شکل میں اٹھے گا، کوئی خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، کوئی کتے کی شکل میں اٹھے گا، کوئی خرگوش کی شکل میں اٹھے گا، کوئی چیٹی کی شکل میں اٹھے گا۔ انسان بن کے ہر کوئی نہیں اٹھے گا۔ یہ جو گناہ ہے نا اندر، اس کی حقیقت کے مطابق چیٹی بن کے کون اٹھے گا؟ امام نے فرمایا چیٹی بن کے وہ اٹھے گا جو دنیا میں بڑا غرور کیا کرتا تھا، اپنے اوپر تکبر کیا کرتا تھا۔ محشر کے میدان میں چیٹیاں بنا کے اٹھایا جائے گا اور میدان میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم سڑکوں سے چلتے ہیں، کیا دیکھ کے چلتے ہیں چیٹی کہاں ہے، پیر رکھے یا نہ رکھے؟ نہیں، چیٹیاں چلتی ہیں، ہمیں نظر بھی نہیں آتی، پیروں کے نیچے سے رونتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ دنیا میں بڑے غرور کرتے تھے، آؤ محشر کے میدان میں ہم تمہیں چیٹی بنا کے دوسروں کے قدموں کے نیچے ڈال دیں گے، تمہارا تکبر محشر کے میدان میں ختم ہو جائے گا۔ ہر ایک کی حقیقت بنے گی، جو حقیقت ہے اسی کے مطابق اس کو۔ یہ جو خرگوش ہے، خرگوش یہ بھی ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی۔ کیوں عذاب نازل ہوا؟ تو امام نے فرمایا یہ عورتیں تھی بنی اسرائیل کی، کہ ان کا کیا گناہ تھا؟ کہ یہ وضو اور غسل غلط کرتی تھی۔ صرف غسل کرنا کافی نہیں ہے، غسل کا صحیح کرنا کافی ہے۔ وضو کرنا کافی نہیں ہے، وضو کا صحیح ہونا۔ کہ غلط غسل کرنے کی وجہ سے عورتوں پر عذاب آیا اور اللہ نے ان کو خرگوش میں تبدیل کر دیا۔ اور آنے والے نے اب کیا پوچھا؟ آخری چند باتیں۔ آنے والے نے پوچھا شیخ ایک عورت کا شوہر مسخ ہو گیا، اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ ایت اللہ مرتضیٰ انصاری نے کہا آپ کا سوال نامکمل بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہا کہ اب کیوں نامکمل کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کے دو گوشے ہیں۔ ایک تو یہ ہے آپ نے بتایا مسخ ہو گیا، اور مسخ کی دو صورتیں ہیں، پوری توجہ، مسخ کی دو صورتیں ہیں۔ یہ بتائیے جو مسخ ہو گیا وہ مسخ ہو کے پتھر کی مورتی بن گیا یا مسخ ہو کے جانوروں میں تبدیل ہو گیا؟ اس لیے کہ مسخ دو طرح کے ہیں، اللہ کے جو عذاب آئے دو طرح کے مسخ، یا تو پتھر کی مورتیاں پتھر،
یا پھر ایسا عذاب کہ جانوروں میں تبدیل، جیسے آپ نے ابھی سنا کہ اچھا اگر دونوں کا ہی میں جواب پوچھوں تو دونوں کا جواب کیا ہے؟ شیخ مرتضی انصاری نے کہا، دیکھیں امام کی تائید کس پہ ہوتی ہے، شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ اگر وہ مورتی بن گیا تو پھر اس کی عورت جو عدت رکھے گی وہ وفات کی عدت رکھے گی۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو کتنے دن تک عدت رکھی جاتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اور پھر امام نے پھر اس نے شیخ مرتضی انصاری نے کہا اگر اس کا شوہر پتھر نہ بنا مس کے عذاب میں جانوروں میں تبدیل ہو گیا تو پھر اس کی عورت جو عدت رکھے گی وہ عدت رکھے گی جو طلاق کے بعد عدت رکھی جاتی ہے۔ کتنے دن؟ یعنی 3 مہینے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر پتھر بن گیا تو اس کا حکم مردے میں جائے گا، اور اگر جانوروں میں بدل گیا تو جانور تو ہے مگر زندہ تو ہے نا، زندہ ہونے کی وجہ سے اس کی عدت بدل جائے گی۔ اور جیسے یہ جملہ کہا، اچھا کہا تم نے اے شیخ یہ بھی بتایا کہ میرا سوال غلط ہے، تو سوال غلط کیوں ہے؟ کیا سوال اس لیے غلط ہے کہ اس زمانے میں مس کا عذاب آ نہیں سکتا؟ پوری توجہ، اس زمانے میں مس کا عذاب آ نہیں سکتا۔ آنے والے نے پوچھا کیوں؟ شیخ نے کہا اس لیے نہیں آ سکتا کہ قرآن میں سورہ انفال میں آیت ہے وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے میرے رسول اب پہلے تو یہ سارے عذاب آتے تھے، اب جب کہ دنیا میں آپ آ گئے تو آپ کی امت میں مس کا عذاب کبھی بھی میں نازل نہیں کروں گا، لہٰذا اس امت کے اوپر جب مس کا عذاب نہیں آئے گا تو آپ کا سوال کرنا غلط ہے۔ آنے والے نے مسکرا کے کہا انتا مجتہد حقا، میں گارنٹی دیتا ہوں تو ایک مجتہد حق ہے۔ ارے اتنا بڑا مجتہد، اور کوئی آ کے اس کے سامنے کہے کہ میں کہتا ہوں کہ تو مجتہد برحق ہے، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ پورا مجمع متوجہ ہوا یہ کہنے والا کون ہے۔ اب جو تلاش کیا کہنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ جو کہنے والا تھا وہ تو غیبت صفت رکھتا ہے، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ زمانے کا امام تھا۔ زمانے کا امام اپنے ہی زمانے میں مرجع اور مجتہد کا امتحان لے کر ان کی تصدیق کر کے جاتے ہیں، یا شیخ انتا مجتہد حقا، میں کہتا ہوں، میں امام زمان کہتا ہوں کہ تو اس زمانے کا ایک برحق مجتہد ہے۔ جتنے بھی مراجع ہمارے اس وقت کے موجود ہیں یہ سارے برحق مجتہدین ہیں۔ کل جملہ کہا تھا جو ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے وہ زمانے کے امام کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ لہٰذا ان کے ہمدرد بنو، ان کے پیروکار بنو اور ان کے ہم نوا بنو، ان کی اطاعت کرنی سیکھو، ان کا احترام کرنا سیکھو، تاکہ کل کو جب امام آ جائیں تو امام کے سامنے بھی تم جھک سکو۔ یہ ہمیں تربیت کی جا رہی ہے نائبین کو بھیج کے، جیسے جناب مسلم کو امام حسین نے بھیجا تھا، تاکہ پہلے دیکھ لوں کہ کوفے والے میرے بھیجے ہوئے نائب کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہوتے تو امام حسین پھر کوفہ پہلے جاتے، اس کے بعد سفر کربلا کا ہوتا، مگر امام نے دیکھا کہ نہیں، زمانے میں اتنا انقلاب آ گیا ہے، اتنا انقلاب آ گیا ہے کہ اب فرزند زہرا کو بھی گھیر کے شہید کرنے کے اوپر دنیا تلی ہے۔ آج ہم جو چہلم منانے یہاں بیٹھے ہیں، کس کا چہلم ہے؟ کیا کسی ایک فرد کا چہلم ہے؟ نہیں نہیں، ہم 72 کا چہلم منانے بیٹھے ہیں۔ جب بھی فرش عزا پہ آؤ، بی بی زہرا کو پرسہ دینے کے لیے آؤ، ساتھ ساتھ میں تمہاری آنکھیں بھی صاحب فرش عزا کو ڈھونڈتی رہنی چاہیے، اس امام زمان کو بھی ڈھونڈتے رہنے چاہیے۔ کوئی مر جاتا ہے، ہم اس کے چہلم کی اور 40ویں کی مجلس میں جاتے ہیں، باہر سے مہمان آتے ہیں، اور آنے کے بعد
ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مرنے والے کے وارثین کو تلاش کیا جائے، ڈھونڈا جائے، اور مرنے والے کے اولاد، مرنے والے کے بھائی، مرنے والے کا باپ، مرنے والے کے بیٹے، ان کو پکڑ پکڑ کر ہم پرسا دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ صاحب عزا ہے، یہ غمزدہ ہے۔ جس امام کا چہلم منانے یہاں بیٹھے ہو، وہ امام نعوذ باللہ لا ولد نہیں ہے، ان کا ایک بیٹا ابھی بھی زندہ ہے، اور جب زندہ ہے تو ہر عزادار کے لیے ضروری ہے یہ آنکھیں ترستی رہنی چاہیے اس صاحب عزا کی تلاش میں، اس امام کی تلاش میں یہ آنکھیں رہنی چاہیے، تاکہ امام نظر آئے تو ہم امام کے سامنے پرسا دے سکیں۔ عزادارو، 40 حسین کا چہلم، عباس کا چہلم، علی اکبر کا چہلم، قاسم کا چہلم، اصغر کا چہلم، کس کس کا چہلم منانے ہم آئے ہیں؟ زندان شام حسین کی ایک ننھی بچی 4 سالہ سکینہ، اللہ اللہ، روزانہ سکینہ کا کام یہ تھا کہ شام کی بچیوں کو بلا کر کربلا کے مصائب سناتی تھی۔ آہستہ آہستہ جب زینب و کلثوم نے بھی اور رباب و سکینہ نے سب نے مصائب سنانا شروع کیے، شام کی عورتیں بھی زندان کی طرف آنے لگیں، مسلسل شام کی عورتیں آتی ہیں اور یہ بیویاں مصائب پڑھتی ہیں اور سناتی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ در زندان پہ بیویاں آ گئی اور آنے کے بعد کہا، اے بیویوں، آج تمہارے درمیان وہ چھوٹی سی بچی نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ چھوٹی بچی کہاں گئی؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بیویوں نے کہا، شام کی خواتین مت پوچھو، سکینہ مر گئی، سکینہ شہید ہو گئی۔ کہا تو پھر کہاں ہے سکینہ کا لاشا؟ ہمیں دے دیجئے، آپ لوگ تو قید میں ہے، کم سے کم ہم اپنے قبرستان میں لے جا کے غسل دے کے دفنا دیں۔ زینب کبریٰ نے کہا، بیویوں، سکینہ کو شام کے زندان ہی میں دفن کر دیا، اجرکم علی اللہ، سکینہ زندان میں ہی دفن ہو گئی۔ ہاں عزادارو، آج اس سکینہ کا بھی چہلم منانے ہم بیٹھے ہیں، ان میں اس سکینہ کو بھی شامل کر لیجئے۔ اللہ اللہ، لو وہ وقت بھی آیا کہ یزید ملعون ایک مرتبہ، اس لیے کہ شام کی عورتوں نے جب یہ دیکھ سنا کہ سکینہ مر گئی اور زندان میں دفن کر دیا گیا، تو یہ عورتیں وہاں سے نکلی اور گھروں میں گئیں، اور جانے کے بعد اپنے مردوں کو للکارا اور للکار کے کہا کہ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ ارے اہل بیت کے حرم زندان میں موجود ہے، یہاں تک کہ ان کی چھوٹی سی بچی سکینہ مر جاتی ہے، ہم باہر لے کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کر سکتے، زندان میں ہی ان کو دفن کر دیا گیا، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ ارے تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے مردوں سے کہا، مردوں نے ایک مرتبہ نیام سے تلواروں کو نکالا اور یزید کے دربار کا گھراؤ کیا اور کہا، اے یزید ملعون، ہم برداشت نہیں کر سکتے، بہت ہو گیا، جتنے جلدی ہو سکے اہل حرم کو رہا کرو، ظلم بڑا ہو گیا۔ جب یزید نے حال یہ دیکھا کہ شام میں انقلاب آیا ہے، اس ملعون نے ان کو ٹھنڈا کہا، ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، ہم اہل حرم کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سید سجاد کو بلایا گیا، جیسے سید سجاد کو بلایا، یزید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ظاہری طور پہ احترام کرنا چاہتا ہے، ملعون دکھانا چاہتا ہے کہ جیسے میں بڑا ہمدرد ہوں، اس لیے کہ اسے نظر آ رہا تھا کہ یہ تخت اب رہنے والا نہیں ہے۔ اس نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ اے فرزند رسول، اے فرزند زہرا، آئیے اور تخت پہ بیٹھ جائیے، یہ اس تخت پہ آپ کا بھی حصہ ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے بڑے غور سے اس تخت کی طرف دیکھا، نہ جانے کیا یاد آیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں شاید یاد آیا ہو، ارے یہی وہ تخت ہے جس کے نیچے ایک تشت تھا، اس تشت کے اوپر میرے بابا کا کٹا ہوا سر،
اجرکم علی اللہ. حضرت پرسا دیجئے آخری روز ہے، 40 ہے، اور بی بی زہرا کو خوب پرسا دیجئے تاکہ بی بی زہرا آپ سے راضی ہو جائیں. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ سجاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آزاد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میں پھوپھی سے مشورہ لوں گا. سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں یزید آزاد کرنا چاہتا ہے، یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے. کہا بیٹا سجاد، آزادی اور رہائی کی بات بعد میں ہوگی، پہلے اس سے کہہ دے کہ سب سے پہلے ایک گھر خالی کروائے، اس گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے بھائی حسین کا، ماں جائے حسین کا دل کھول کے گریہ کرنا چاہتے ہیں، دل کھول کے رونا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ تبرکات کو واپس کیا جائے اور ہمارے ساتھ قاصد کو بھیجا جائے مدینے تک. اللہ اکبر. لوگ گھر خالی کرایا گیا، زینب نے مجلس شروع کی، اور جب زینب مجلس پڑھ رہی ہو تو نہ جانے کیا قیامت آئی ہوگی. ایک گریہ کا عالم تھا، کوہرام بپا تھا. اتنے میں حکم دیا گیا، ارے تبرکات لائے جائے. تبرکات کو لایا گیا. زینب نے بڑھ کے تبرکات میں سے ایک تبرک کو نکالا. کون سا تبرک؟ یہ عباس کا علم، عباس کا علم تھا. کہا سجاد اس علم کو لے جا کے اس مکان کے چھت پہ آویزاں کر دو، ہم عباس کے علم کے سائے نیچے ماتم کرنا چاہتے ہیں، عباس کے علم کے سائے عزاداری کرنا چاہتے ہیں. عباس کا علم لگایا گیا. زینب پھر آگے بڑھی، ایک خون سے بھرا ہوا کرتے کو اٹھایا، تبرک میں جو آیا تھا آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا. سجاد نے کہا پھوپھی اماں اتنا گریہ کر رہی ہے، کیا اس لباس کو پہچانتی ہے؟ سجاد کیوں نہ پہچانوں، ماں کے گود میں رہا کرتی تھی اور ماں سیتی چلی جاتی تھی اس لباس کو اور روتی تھی. میں نے پوچھا تھا اماں اس لباس کو سیتے ہوئے آپ گریہ کیوں کرتی ہے؟ تو کہتی تھی یہ تیرے بھائی حسین کا لباس ہے، اور لباس نہیں بلکہ تیرے حسین کا آخری کفن. اس لباس کو بخوبی جانتی ہوں. ہاں کرتے کو اٹھایا، گریہ کیا. اس کے بعد اب سر آنے لگے، ایک کے بعد ایک سر آنے لگے. جب سارے سر آ کے رکھے گئے تو زینب نے بڑھ کے حسین کا سر اٹھا لیا، رباب نے بڑھ کے علی اصغر سر اٹھا لیا، ام لیلا نے علی اکبر کا سر اٹھا لیا، سب نے بڑھ بڑھ کے ام کلثوم نے عباس کا سر اٹھا لیا، سب نے اٹھایا. اور یہاں شام کی عورتیں بھی اب موجود ہیں، پرسا بھی دے رہی ہے، تسلیہ بھی دے رہی ہے، بیویوں کو کہتی ہے کہ تمہارے علی اکبر کا پرسا قبول کرو، حسین کا پرسا قبول کرو، قاسم کا پرسا قبول کرو. شام کی عورتوں نے دیکھا کہ سروں کے درمیان سے سارے سر اٹھ گئے آغوش میں بیویوں کے، مگر 2 سر ہے جو ابھی زمین پہ رکھے ہوئے. بیویوں نے پوچھا اے شہزادی یہ بتائیے یہ کس کے سر ہے؟ کسی نے بڑھ کے کہا اور یہ زینب کے بچے اول محمد کے سر. کہا شہزادی تو پھر اپنے بچوں کا پرسا کیوں نہیں لیتی؟ تو شہزادی نے رو کے کہا تھا ارے میں نے اول محمد کو حسین پہ صدقہ کر دیا، اب روؤں گی تو مدینے جا کے روؤں گی، اس سے پہلے اول محمد پہ گریہ نہ کروں گی. لو عزادارو عبادت تمام ہو گئی، عبادت تمام ہو گئی. بس 2 جملے سن لیجئے. یہاں تک کہ رہائی ملی، محملیں لگائی گئیں، سجائی گئیں. زینب کبریٰ کے گزارش پر پھر سے کالی عماریاں لائی گئی، رنگین ریشمی عماریوں کو ہٹا دیا گیا اور زینب سوار ہونا چاہتی ہے. نہ جانے کیا یاد آیا، کہا سجاد بس ایک لمحے کے لیے مجھے زندان کی طرف لے چل. سجاد نے زینب کو ساتھ لیا، کہا چلیے پھوپھی اماں. سکینہ کے قبر پہ آ کے کھڑی ہو گئی، مگر سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ بیان بعد میں کرنا، پہلے سجاد کچھ کہنا چاہتا ہے.
سنیں گے عزادارو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ سید سجاد نے سکینہ کے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر، سرہانے کھڑے ہو کر کہا، میری بہن سکینہ، میری ننھی سکینہ، میری معصومہ سکینہ، تجھے تماچے بھی لگے، تجھے تازیانے بھی لگے، ارے تجھے رسیوں سے باندھا گیا، میں سب کچھ دیکھتا رہا، مگر تجھے گود میں نہ لے سکا۔ گود میں کیسے لیتا؟ میرے ہاتھ بدے ہوئے تھے۔ سکینہ، سکینہ آج میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، آجا میری آغوش میں سکینہ، تیرا بھائی سجاد تجھے گود میں لینا چاہتا ہے۔ زینب آگے بڑھی، زینب نے کہا سکینہ معاف کرنا، آئی تھی ساتھ مگر ساتھ جا نہیں رہی ہے، میں کیا جواب دوں گی بھائی کو؟ دو امانتیں تھی، ایک سجاد ایک سکینہ۔ سکینہ شام میں رہ گئی اور سجاد کو ساتھ لے کے جانے لگی زینب، مگر زینب نے ایک جملہ کہا کہ اے سکینہ، ارے پریشان نہ ہونا، بہت جلدی واپس آؤں گی اور قیامت تک کسی تیرے زندان میں پاس میں رہوں گی، میری قبر بھی اسی شام میں بنے گی۔ لو عزادارو یہ قافلہ لوٹنے لگا۔ سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں، مدینہ تک جانے کے دو راستے ہیں، ایک کربلا کی طرف جاتا ہے، ایک سیدھا مدینہ جاتا ہے۔ زینب نے کہا پہلے کربلا جاؤں گی۔ کربلا میں آئے، پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری، وہ پہلے سے امام کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئی گردن سے آواز آئی، ارے جابر جلدی سے یہاں سے ہٹ جا، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ زینب آئی، آخری جملہ، زینب آئی، خود کو اونٹ سے بھائی کے قبر پہ گرایا اور گرا کے ایک جملہ کہا، اے بھیا دو امانتیں تھی مگر ایک بچا کے لے آئی، ایک زندان میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی، مگر بھیا تو نے جو مقصد ہمیں دیا تھا اس کربلا کو بچا کے لائی ہوں، تیری قربانی کو میں مرنے نہ دیا، میں کربلا کو زندہ کر کے آئی ہوں۔ اے بھیا ردائیں چھینی گئی، اے بھیا تازیانے لگے، اے بھیا بازار کوفہ میں نامحرموں کی آنکھوں کے سامنے، مگر تیرے مقصد کو زینب بچا لے آئی، تیرے مقصد کو مردہ نہ ہونے دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الہی 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 بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارا تجھے تیری ذات کا واسطہ، تیرے حبیب پاک کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، تیری کرم فرمائی کا واسطہ، تمام تر اولیاء اوصیاء شہداء کربلا، سید الشہداء بیمار کربلا، بی بی زہرا، جناب زینب ام کلثوم، اور خصوصاً تیری بارگاہ میں جس کے بعد دعا رد نہیں ہوتی، عباس کے کٹے ہوئے بازو کا، علی اصغر کے چھلے ہوئے گلے کا، تیری بارگاہ میں ہم واسطہ لیے ہوئے ہیں۔ معبود ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ میرے معبود روز اربعین گزر چکا ہے، اسی مناسبت سے یہ عذاب برپا ہے۔ میرے معبود بحق محمد وآل محمد، اس سال تو اپنے اپنے وطن میں ہم لوگ ہیں، وہ توفیق دیتا کہ اگلے برس اپنی زندگی میں زیارت حسین بروز اربعین مولا کے ذریعے کے نزدیک جا کے کر سکے، وہ توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو جو اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، مخلص اور خالص ترین عزاداروں میں شمار فرما۔ میرے معبود بحق محمد وآل محمد، ہمارے درمیان جو حضرات بیمار ہیں ان سب کو شفایاب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار جو روزی روزگار اقتصادیات سے پریشان ہیں، خداوند کریم ان کی اقتصاد کو مضبوط قرار دے، ان کے مال و دولت میں اضافہ فرما۔ جو بے اولاد ہیں پروردگار عالم ان کو صاحب اولاد قرار دے۔ پروردگار جو اولاد نرینہ کی تلاش میں ہیں، بیٹی کے بعد بیٹے کی تلاش میں ہیں، خداوند کریم ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی مومنین و مومنات دنیا کے کسی گوشے میں ہو،
موجود ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس فرش عزا پہ موجود بزرگان پر رحمت نازل فرما، جوانوں کی عفت کی حفاظت فرما، چھوٹے بچوں کو بحق علی اصغر ان کو جوانی عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد یہ پوری قوم سیرت اہل بیت پر چل سکے وہ توفیق عنایت فرما۔ ہر قدم پہ ہم وہ کام کریں جس سے زمانے کا امام ہم سے خوش ہو ناراض نہ ہو، وہ توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ان مسلسل یہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کو ایسے انجام دینے کی توفیق عنایت فرما کہ بی بی زہرا ہم سب کے آنسوؤں سے خوش ہو جائے۔ میرے معبود بحق محمد و آل محمد تیری بارگاہ میں سب سے بڑی دعا یہ ہے جس کے بعد ساری مشکلات اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے اور کوئی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ زمانے کے امام کے ظہور فرما، ظہور فرما، ظہور فرما۔ ہم سب کو امام کے خالص انصار آوان اور مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ان مجالس کے تعاون میں جو بھی حضرات بانیان مجلس ہیں شریک ہیں کسی بھی اعتبار سے، اور اس کے علاوہ مرثیہ خان، نوحہ خان، فرش عزا پہ آنے والے سامعین اور کسی بھی اعتبار سے جن کا تعاون رہا ہو، خداوند کریم پروردگار عالم ان کے عمر کو دراز فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان عشرہ سفر میں اس 10 دن کی تقاریر میں اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے میرے معبود ان خطاؤں کو درگزر فرما کر ان عشرہ محرم کو اور عشرہ سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین۔